اچھا بیسیکلی جب بھی ایک آن لائن ارننگ کا پلیٹ فارم کسی پاکستانی کو یا کسی انڈین کو یا کسی ایشین کنٹری کے کسی بندے کو بتایا جائے تو وہ سب سے پہلے تو اس کے ذہن میں اسکیم یا فراڈ آتا ہے. لیکن در حقیقت اگر آپ ایزی وے سے ارننگ کرنا چاہتے ہو اور ایزی وے سے ارننگ کا آپ سوچ کے رکھتے ہو تو آپ کے زیادہ چانسز ہے کہ آپ اسکیم آپ کے ساتھ. لیکن اس کے برعکس آپ اگر محنت کر کے کچھ اسکل حاصل کر کے اور اس کے بعد فری لانس مارکیٹ میں آ کے اپنی ریپوٹیشن بنا کے کچھ سیل کرتے ہو کچھ فیسلٹی دیتے ہو کسی شخص کو کسی کمپنی کو تو اس سے آپ اچھا بھلا ارن کر سکتے ہو جس سے کم از کم آپ اپنی پاکٹ منی ہی پوری کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ اس کو پروفیشن بنا کے اور اس پہ ٹائم لگا کے آپ اگر کام کرتے ہیں تو آپ کی وہ ہاؤس ہولڈ انکم بھی بن سکتی ہے بعد میں. سب سے پہلے تو ہم ذکر کرتے ہیں کچھ فری لانس مارکیٹ کی پلیٹ فارم جو سب سے پہلے سب جانتے ہیں کہ فائور ہے. فائور کے بعد اگر ہم بات کریں فری لانسر ایک ہے وہ جگہ ہے جہاں آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپ ورک ہے. ابھی بہت ساری نئی بھی آ رہی ہیں جس طرح پک ویو ہے پک ویز ہے. بہت ساری نیو ایپس اور ویب سائٹس آ رہی ہیں جس سے آپ ایزیلی فری لانس مارکیٹ میں جا کے آل اوور دا ورلڈ اپنی چیز کو سیل کر سکتے ہیں. سچ بات جو میں نے بھی فیس کی ہے جو پاکستانی سب سے پہلے فیس کرتے ہیں کہ ان کے پاس اسکل فل نہیں ہوتی وہ سیمی اسکلڈ ہوتے ہیں. سو جب وہ کسی انٹرنیشنل پرسن سے ایک پروجیکٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کافی حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ بیسیکلی اب ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ان سے بہت پیچھے ہے. فار ایگزامپل اگر آپ صرف اس اندازہ ہی لگا لیں کہ اگر ان کی ایک اسائنمنٹ جو یا کیس اسٹڈی یا ریسرچ والی یا رپورٹ رائٹنگ جو ہمیں فری لانس پلیٹ فارم پہ ملتی ہے جب ہم اس کا موازنہ اپنی ان پڑھائی کے ساتھ اور اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس میں اور ہماری چیزوں کو مدرسے رکھتے ہوئے جن نتائج پہ میں پہنچا ہوں کہ ایک بگنر جب فری لانس مارکیٹ میں آئے تو کم از کم اس کے پاس ایک اچھا اسکل ہونا چاہیے وہ چاہے چھوٹا اسکل ہو. اگر میں اسکلس سیٹ کی بات کروں تو بہت سارے ایسے اسکل ہیں جس میں ویب ڈیولپنگ ہے گرافک ڈیزائننگ ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ویڈیو ایڈیٹنگ ہوگی پکچر فارمیٹنگ ہوگی ای میل اسکریپنگ ہوگی. لاتعداد کیٹیگریز ہیں. ورچوئل اسسٹنٹ ہو گیا اسکرپٹ رائٹر ہو گیا کنٹینٹ رائٹر ہو گیا سانگ رائٹر ہو گیا ویڈیو ایڈیٹر ہو گیا بہت ساری اسکل ہیں. لیکن بیسیکلی اگر ہماری اپنی مارکیٹ کی بات کیا جائے پاکستان کی مارکیٹ کی بات کی جائے تو پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ویب ڈیولپنگ کو ترجیح دیتے ہیں یا گرافک ڈیزائننگ کو ترجیح دیتے ہیں اور اس اسکل سے ہٹ نہیں رہے. بیسیکلی آل دا وے جتنا میں نے دیکھا ہے وہ اسی اسکل پہ ہی کام کر رہے ہیں اور اسی اسکل سے ہی ارن کرنا چاہتے ہیں. بگنر کے لیے جو میرے پاس ایک ہے بات کہ اگر بگنر ایک اس مارکیٹ میں آتا ہے اور وہ آتے ساتھ اسٹرگل فیس کرتا ہے اور چھوڑ کے چلا جاتا ہے مارکیٹ تو اس چیز کا حل نہیں ہے. وہ کم از کم 6 سے 8 مہینے اس پلیٹ فارم کو دے جتنی اسٹرگل کر سکتا ہے کرے جتنی اسٹرگل کر سکتا ہے کہ وہ پہلے کچھ پروجیکٹ مانگے منتیں کرے کسی طریقے سے کچھ پروجیکٹ وہ لے کسی بھی فری لانس مارکیٹ میں. جب آپ 5 سے 7 پروجیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کا اکاؤنٹ آپ کا جو فیسلٹی آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں فائبر کے اوپر بات کروں گا کیونکہ میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں تو میرا اچھا خاصا اس پہ ایکسپیرینس ہے اور چند دوست میرے ساتھ بھی ورکنگ کر رہے ہیں. سب سے بڑی مشکلات جو ایک فری لانسر کو جو ہوتی ہیں وہ اس کا کسٹمر ہوتا ہے اور کسٹمر بعض اوقات بہت خراب کر دیتا ہے. بیسیکلی ہماری جو مین سیٹ ہوتی ہے جو ہمارا ذہن سیٹ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے ایشین اس طرح ہوں ضروری نہیں ہے کہ افریقن اس طرح ہوں. لیکن سب سے زیادہ ہمارے اکاؤنٹس کو نقصان پہنچانے والے لوگ یا افریقن ہوتے ہیں یا ایشین ہوتے ہیں. فار ایگزامپل وہ پروجیکٹ دیتے ہیں اور بعد میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس سے ہمارے اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں پرمنٹلی بین ہو جاتے ہیں. تو ریسنٹلی میرا اپنا اکاؤنٹ بین ہوا اور اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے کہ کوشش کریں اگر افریقن یا ایشین ٹاپ بائر نہ ہو اور اچھے اگر ٹاپ بائر نہیں بھی ہے لیکن اچھے پروجیکٹ اس نے بائی نہیں کیے اور اس کے ریویوز کچھ 10-15 سے زیادہ کم ہیں تو کائنڈلی ان سے پروجیکٹ لینے سے گریز کریں. آپ ٹوٹلی آسٹریلین
کینیڈین، یو ایس اے اور نیوزی لینڈ کی مارکیٹ کو، یو کے کی مارکیٹ کو ڈیل کریں. کلائنٹ آپ کو ملے گا، آپ کو ٹپ بھی دے گا، لیکن آپ کا کمیونیکیشن کے اسکل بہت اچھے ہونے چاہیے. خاص طور پہ اگر آپ کے پاس فزیکلی آپ کے پاس اسکل ہے کہ آپ چیز ریڈی کر کے دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کمیونیکیشن کے اسکل نہیں ہوں گے تو ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود دا افریقن پرسن، کیونکہ وہ تو کسی اور قوم سے ہیں، کسی اور آپ آپ کو ان کی سائیکی سمجھنی پڑے گی، اور سائیکی کے تھرو آپ نے ان سے بات کر کے ان کو کنونس کرنا ہوگا. بعض اوقات پہلا پروجیکٹ میں ان کو کنونس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کے صرف 5 سے 7 پروجیکٹ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے، اس کے بعد آپ پہ ایزی ہو سکتے ہیں. اب میں آگے بات کروں تو فائور پہ آپ کام کر سکتے ہیں، فری لانسر مارکیٹ ہے، فری لانسر، اس کے بعد guru.com ہے، پیپل پر آور ہے، بہت ساری ایسی سائٹ ہے. لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک بگنر کے لیے فائور بہتر ہے، کیونکہ اس سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ اگر میں بات کروں کہ جو سکلز میں نے آگے ذکر کیا، ان سکل سے ہٹ کر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایس سی او، ان طرف آنا چاہیے اب لوگوں کو، کیونکہ اب آگے جانے والی مارکیٹ ای کامرس کی ہے، ورچوئل اسسٹنٹس کی ہے، انیبلرس کی ہے، ای کامرس والوں کی ہے، امیزون ایف بی اے والوں کی ہے. میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ کریں، ان سے ان کو فائدہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بگنرز کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ اس مارکیٹ میں رہنے کے لیے آپ کو 6 سے 8 مہینے پہلے اسٹرگل کرنی پڑے گی. آپ اس مارکیٹ میں آئیں گے تو یہ انگلش میں کہتے ہیں کہ the life is not a bed of roses. تو یہاں پھولوں کی سیج آپ کو نہیں ملے گی شروع میں، لیکن جب آپ کا اکاؤنٹ گرو ہو جائے گا، آپ کی جو آپ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپ اپ دی لسٹ آنا شروع ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ اس قابل ہوگے کہ آپ بھی آرگومنٹ کر سکیں کسی کلائنٹ کے ساتھ. لیکن کیونکہ میں نے جو ساری آج اس ویڈیو میں سب کچھ ڈسکس کیا کہ کس طرح آپ اس مارکیٹ میں آ سکتے ہیں، اور وداؤٹ اسکل نہیں آپ نے آنا، آپ نے کوئی نہ کوئی اسکل لے کر آنی ہے. لیکن اب آپ کو جو میرا جو نظریہ ہے اس بارے میں کہ اب آپ کو ایک سائٹ پہ جا کے کسی اور اسکل سے، ورڈ پریس اور گرافک ڈیزائننگ سے ہٹ کے اسکل حاصل کرنی چاہیے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی چاہیے، ایس ای او کرنا چاہیے، سرچ آپٹیمائزیشن وغیرہ ہو گیا، سوشل نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ ہو گئی. یہ چیزیں اب کرنی چاہیے، ان سے اب فوائد حاصل کرنے چاہیے. بلکہ یہ جو سکلز ہیں یہ انڈین لے کر جا رہے ہیں، سری لنکن لے کر جا رہے ہیں، بنگلہ دیشی لے کر جا رہے ہیں، اور ہم بیٹھے ہیں صرف ویب ڈیولپنگ اور گرافک. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سکل کو بھی دیکھیں، لیکن ہم دوسرے سکلز کو بھی لازمی فالو کریں. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں اور ایک اکاؤنٹ میں 5 چیزوں کے بارے میں آپ لکھ دیتے ہیں، آپ ویب ڈیولپنگ کر سکتے ہیں، گرافک ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اسکرپٹ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے. آپ ایک اکاؤنٹ پہ ایک سکل کو فالو کریں. اس کے بعد اچھی ریویو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کلائنٹ کو. یہ ایک عام فزیکل مارکیٹ سے زیادہ سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کلائنٹ خود فزیکلی آپ کے پاس نہیں ہوتا، وہ ایک آپ چیٹ کر رہے ہوتے ہو اس کو. اور وہ کمیونیکیشن اسکل میں آگے بار بار ذکر کرتا ہوں، اس میں کمیونیکیشن کی اسکل اگر آپ کے پاس اچھی نہیں ہے تو آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کرو گے، تو آپ نہ پروجیکٹ دے گا نہ آپ سے کوئی کام لے گا. ہمارے پاس کام کر رہے ہیں تو منتھلی اراؤنڈ 5 to 10 اور $20 ابھی ان کی ارننگ ہے، بیکاز وہ بالکل بگنر ہیں. ایک دو پروجیکٹ ان کو منتھ میں ملتے ہیں، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ جب وہ 5 سے 7 پروجیکٹ کر چکے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آگے فردر چل سکتے ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اور ڈیٹیل بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو